کیا ہوگا اگر کل ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جو آسمان سے بارش برسائے، مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے میں تمہارا رب ہوں؟ کیا آپ اس تاریخ کے سب سے بڑے فریب سے خود کو بچا پائیں گے؟ کیا ہوگا اگر اس کے بعد زمین کے ہر کونے میں سے ایسی قوم ابل پڑے جو ہر دریا اور سمندر کو پی جائے، ہر فصل کو کھا جائے اور انسانیت کو کیڑے مکوڑوں کی طرح کچلتی ہوئی گزر جائے اور آپ کے پاس بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہو؟ کیا ہوگا اگر زمین خود پھٹ جائے اور اس سے ایک ایسا جانور نکلے جو آپ سے بات کرے اور آپ کی پیشانی پر ہمیشہ کے لیے مومن یا کافر کا وہ نشان لگا دے جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہ سکے؟ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور وہ آخری لمحہ جب توبہ کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا اور آپ کا مقدر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا۔ یہ صرف ڈراؤنے سوال نہیں، یہ وہ آخری آزمائشیں ہیں جن کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور سب سے بڑی دہشت یہ ہے کہ ان کا سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے اس آخری کھیل کا پہلا کردار کون ہوگا۔ آپ کو کبھی یہ احساس ہوا ہے رات کو سوتے ہوئے یا دن میں چلتے ہوئے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، جیسے یہ دنیا جس تیزی سے چل رہی ہے یہ اپنے انجام کی طرف بھاگ رہی ہے؟ لیکن کیا ہوا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک بہت پرانی اور بہت گہری کہانی ہے جو اس انجام کے بارے میں کچھ اور بتاتی ہے؟ یہ صرف ایک خاتمہ نہیں، یہ ایک ملاقات ہے، ایک حساب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ تصور کریں آج سے 1400 سال پہلے مدینہ، مسجد نبوی کا وہ سکون جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صحابہ اپنے نبی کے گرد ایسے بیٹھے ہیں جیسے پیاسے کسی چشمے کے گرد بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ سکون ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد میں ایک شخص داخل ہوتا ہے، لیکن وہ عام شخص نہیں ہے۔ اس کے کپڑے برف سے زیادہ سفید ہیں، بال رات سے زیادہ سیاہ، اور سب سے عجیب بات، اس پر سفر کی کوئی گرد نہیں، کوئی تھکن نہیں، جیسے وہ ابھی ابھی آسمان سے اترا ہو۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا، وہ لوگوں کے بیچ سے گزرتا ہے اور سیدھا جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جواب دیتے ہیں۔ ہر جواب پر وہ اجنبی کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے جو سوال بھی خود کرتا ہے اور تصدیق بھی خود کرتا ہے۔ اور پھر وہ سوال پوچھتا ہے جس کے لیے وہ آیا تھا، وہ سوال جو کائنات کے سینے پر ایک بوجھ کی طرح رکھا ہے، قیامت کب آئے گی؟ یہ مسجد میں تاریخ خاموشی اور گہری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ علم صرف اللہ کا ہے، تو پھر اس کی کچھ نشانیاں بتا دیں۔ تب وہ شخص کہتا ہے وہ پراسرار مہمان فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی تھیں، اب میں انہیں تاریخ میں نہیں اپنے ارد گرد زندہ دیکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی، پہلے میں اس کا مطلب نہیں سمجھتا تھا،
مگر اب دیکھتا ہوں یہ ہمارے گھروں کی کہانی ہے، جب اولاد اپنے والدین پر حاکم بن جائے، جب ان کی آواز کو دبا دیا جائے، جب ان کی عزت کو اپنے ہی گھر میں نیلام کر دیا جائے۔ آج جب میں کسی نوجوان کو اپنے بوڑھے باپ پر چیختے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے دل میں خوف اترتا ہے۔ یہ اولڈ ہومز پناہ گاہیں نہیں، ہماری انسانیت کے زندہ قبرستان ہیں۔ اور پھر وہ پیشین گوئی جو آج بھی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ننگے پاؤں مفلس چرواہوں کو بلند و بالا عمارتیں بنانے میں فخر کرتے دیکھو گے۔ ذرا سوچئے 1400 سال پہلے یہ بات کتنی ناممکن لگتی ہوگی، پھر اسی ریت نے کالا سونا اگلا اور ان چرواہوں کی تقدیر بدل دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان شہروں کو دیکھا ہے جہاں شیشے اور فولاد کے مینار آسمان کو چھونے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ یہ ترقی نہیں، یہ ایک لکھی ہوئی تقدیر ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ سکڑ جائے گا، سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح گزر جائیں گے۔ ایمانداری سے بتائیں پچھلا سال کہاں گیا؟ ہم آنکھ کھولتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے۔ ہم اسے انفارمیشن اوور لوڈ کہتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے یہ ایک چور ہے۔ یہ سکرینیں آپ کی زندگی، آپ کا وقت، آپ کے رشتے سب کچھ خاموشی سے چرا رہی ہیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ علم مٹ رہا ہے، خون سستا ہے اور بے حیائی کو آزادی کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، یہ اس دنیا کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اور ہم وہ سیاہی ہیں جس سے اسے لکھا جا رہا ہے۔ جب قیامت کے قوانین ٹوٹ جائیں گے، جب یہ چھوٹی نشانیاں اپنی انتہا کو پہنچیں گی تو بڑی نشانیاں ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ کر گرنا شروع ہوں گی۔ تاریخ کا سب سے بڑا فریب الدجال۔ ذرا تصور کریں، دنیا بھوک اور نا امیدی سے مر رہی ہے اور تب ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور بنجر زمین سے خزانے اگلتا ہے۔ وہ آپ کے مرے ہوئے عزیزوں کو آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا اور پھر وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھے گا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت آپ کیا کریں گے جب وہ آپ کو خوراک کے بدلے آپ کی روح مانگے؟ اس کا اصل فتنہ اس کی طاقت نہیں بلکہ آپ کی کمزوری ہوگا، اور آپ کو ایک جنت دکھائے گا جو کہ در حقیقت میں جہنم ہوگی، اور ایک جہنم دکھائے گا جو در حقیقت ایک جنت ہوگی۔ این اسی وقت جب انسانیت اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہوگی، آسمان سے امید اترے گی۔ دمشق کے سفید مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ ان کا وجود ہی دجال کے لیے موت ہوگا اور وہ اسے بابل لت کے مقام پر قتل کریں گے، لیکن سکون کا یہ سانس بہت مختصر ہوگا۔ اس کے بعد زمین اپنا سب سے خوفناک راز اگلے گی، یاجوج و ماجوج۔ یہ کوئی فوج نہیں، یہ ایک انسانی سیلاب ہوگا جو ہر چیز کو کھا جائے گا۔ اس وقت آپ کے ایٹم بم، آپ کی فوجیں سب بیکار ہو جائے گا۔ انسان پہاڑوں پر چھپ کر اپنی بے بسی پر روئیں گے۔ آخر کار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ان تمام کو ایک ہی رات میں ختم کر دے گی، اور پھر کائنات اپنے تمام قوانین توڑ دے گی۔ جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، سائنسدان اسے پول شفٹ کہتے ہیں، اس ایک لمحے میں آپ کا کوئی سجدہ، کوئی آنسو، کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ کھیل ختم ہو چکا ہوگا، اس کے بعد صرف حساب باقی رہ جائے گا۔ زمین 3 جگہ سے دھنسے گی اور پھر ایک پراسرار دھواں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جو اس آخری باب کا آخری صفحہ ہوگا۔ سبسکرائب